بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 76، مثالی پرچہ نمبر 2، کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر کہ جن کو مولانا محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے، ولی دکنی۔ ان کے ایک عزیز ترین دوست تھے ابو المعالی۔ ان کے ساتھ ولی دکنی کچھ کہتے ہیں کہ 1719 میں، کچھ کہتے ہیں 1720 میں، کچھ کہتے ہیں 1701 میں، کچھ کہتے ہیں 1702 میں، کچھ کہتے ہیں 1732 میں دلی تشریف لائے تھے۔ تو ولی دکنی جب دلی آئے تھے، ولی دکنی کا تعلق جنوبی ہند سے تھا، گجرات سے تھا، دکن سے تھا۔ تو ان کو سیر و سیاحت کا شوق تھا، اور دلی میں ان کے مرشد بھی رہتے تھے، شاہ سعد اللہ گلشن۔ تو ولی دکنی دلی آ کر ان سے ملے، اور اس وقت ان کے ساتھ سید ابو المعالی ان کے دوست تھے، وہ ان کے ہمراہ تھے۔ دوسری معروضی ہے ولی دکنی نے غزل کی صنف کو جدید زبان کے ساتھ اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ولی دکنی کا جب ہم عہد دیکھتے ہیں 1667 سے 1720 تک یا 25 تک ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اردو اپنی ابتدائی سٹیج پر تھی اور فارسی کا عروج تھا، فارسی کے مشاعرے بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب شاہ سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو مشورہ دیا کہ فارسی شاعری کے مضامین کو ہندی زبان میں پیش کریں، تو انہوں نے بہت شاندار شاعری پیش کی، جس کو پڑھ کر اور سن کر شمالی ہند کے شعراء بھی ریختہ میں شاعری کرنے لگے۔ تو اس وقت اردو زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ پھر ریختہ کے مشاعرے بھی ہونے لگے جن کو مراختہ کہا جاتا تھا۔ تو ولی دکنی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے جدید زبان کا جدید لب و لہجہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ہے تیسری معروضی ہے مخزن نکات۔ مخزن نکات قیام الدین قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے، جو 1754 میں لکھا گیا تھا، اور اس میں 119 شعراء کا ذکر ہے۔ اس کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے، مخزن نکات کو 3 حصوں میں 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر اقتداء حسن نے مخزن نکات کو مرتب کیا ہے، اور مجلس ترقی ادب لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ چوتھی معروضی ہے آب حیات۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ اور تذکرے پر مشتمل تصنیف ہے۔ یہ کتاب انہوں نے
20 साल के अरसे में लिखी थी। ये क्लासिकी शोरा का जदीद तरीन तस्करा था। ये तस्करा सबसे पहले 1880 में शाये हुआ। इसमें उर्दू शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया गया था। पहले जो शायर हैं जिनका तस्करा किया गया वो वली दक्नी हैं, और जो आखिरी शायर थे वो मीर अनीस थे। उसके बाद है तज़किराए हिंदी। तज़किराए हिंदी के मुअल्लिफ हैं शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। अक्सर मेंबर इसका तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं करते। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, ये उनका तज़किरा है। इसको डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक साहब ने मुरतब किया है और इसका मुकदमा भी लिखा है। तज़किरे हमेशा रदीफ़वार मुरतब किए जाते हैं, तो ये तज़किरा भी रदीफ़वार मुरतब किया गया है। इस तज़किरे में एक और अहम चीज़ ये है कि आखिर में 5 ख़वातीन या 5 शायरात का तज़किरा भी है। दुल्हन बेगम है, गुन्ना बेगम, ज़ीनत बेगम, मोती बेगम, ये सारे 4-5 ख़वातीन का भी इसमें तज़किरा है। और ये जो तज़किराए हिंदी है, तज़किराए हिंदी गोयां, ये 1795 में लिखा गया था और मुसफ़ी ने ये तज़किरा मीर मुस्तहसन खलीक की फरमाइश पर लिखा था और ये तज़किरा फ़ारसी में मुरतब किया गया। इसमें तकरीबन 350 शोरा का तज़किरा है और ये मोहम्मद शाह रंगीला के अहद से लेकर मुसफ़ी तक। मोहम्मद शाह रंगीला का अहद, कोई मुझे बता सकता है? उस दौर में इल्हाम गोई की तहरीक भी चली थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला का अहद कोई मुझे बता सकता है कि वो कब से कब तक बर्रे सगीर में मुगल बादशाह के तौर पर रहे थे? ये वो आखिरी बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला के जो तुर्की बोल सकता था। ज़ुबान यार सर तुर्की अमन तुर्की नमी दानम। 1720 से 1748 तक। जी 1720 से 1748 तक। जी बिल्कुल, 1719 से 1745, मेरे ख्याल में 48-49 तक थे। ठीक है, तो ये दौर जो है बड़ा पुरआशोब दौर था और इसी दौर में ही मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी ना 1722 में। तो मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में मीर साहब पैदा हुए और ये जो तस्करा है, तस्करा हिंदी गोयां शेख गुलाम हमदानी मसफ़ी का, इसमें भी मोहम्मद शाह रंगीला के अहद से लेकर मुसफ़ी के ज़माने तक शोरा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट मरूजी है गतर बूद करना, खल्त मल्त करना, नखास चढ़ना, रुसवाए आम होना। नखास बुनियादी तौर पर वो मंडी थी, एक बाजार था कि जहाँ कनीज और गुलाम फरोख्त किए जाते थे।
پانی میں آگ لگانا، متحمل مزاج کو بھڑکانا، کچا چٹھا کہنا، صحیح صحیح حال بیان کرنا۔ فاختہ اڑانا کا مطلب ہے مزے اڑانا۔ شاہ تغلق نے دلی کی بجائے دیوگیر کو صدر مقام بنانے کا فیصلہ کیا۔ دیوگیر یہ دکن میں تھا۔ دلی اور دکن کے درمیان تقریباً کوئی 700 میل کا فاصلہ ہے۔ تو محمد شاہ تغلق کا کہنا تھا کہ جو بھی ریاست ہو اس کا جو دارالحکومت ہو وہ سینٹر میں ہونا چاہیے، مرکز میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے پھر انہوں نے دلی کو چھوڑ کر دکن کو پایہ تخت بنایا، لیکن کچھ سال کے بعد ہی دوبارہ دلی تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے ساری آبادی کی دیوگیر یا دولت آباد یا قبۃ الاسلام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ جنوبی ہند میں مسلمانوں کی جو پہلی سلطنت تھی وہ بہمنی سلطنت تھی۔ بہمنی سلطنت 1347 سے 1526 تک، 250 سال تک یہ قائم رہی۔ اس کی بنیاد علاؤ الدین گنگو بہمنی نے رکھی۔ اس کا اصل نام ظفر خان تھا اور علاؤ الدین اس کا خطاب تھا اور گنگو اس کی عرفیت تھی۔ سلطان محمد تغلق نے جب دیوگیر یا دولت آباد کو چھوڑا، دوبارہ پھر دلی چلا گیا تو اسی کو گورنر بنا کے گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا۔ آخر کار بہمنی سلطنت بھی ٹوٹ کر 5 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ اس کے بعد معروضی ہے، مسلمانوں نے مکران کو فتح کیا، بلوچستان، سندھ، یہ ملتان تک کے علاقے کو فتح کیا۔ نہیں، پہلے مکران کو فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 624 عیسوی تک۔ اس کے بعد پھر محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا۔ پھر علاؤ الدین خلجی نے سب سے پہلے دکن کو 1294 میں فتح کیا تھا۔ بابر کا ولی عہد ہمایوں تھا۔ یہ پہلے 6 مغل بادشاہ کے نام یاد کر لیجئے گا، اکثر پوچھتے ہیں کہ پہلے 5 مغل بادشاہوں کے نام ترتیب سے سنائیں۔ جہانگیر نے حکومت کی تھی 22 سال۔ ہائیکو کا پہلا مجموعہ ملتان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد امین نے 1981 میں ہائیکو کے نام سے لکھا۔ یہ جاپان میں پروفیسر رہے ہیں، وہیں سے ہی انہوں نے ہائیکو کا آغاز کیا تھا۔ عالمی ادب کا آغاز کہا جاتا ہے شاعری سے ہوتا ہے۔ بھجن یہ دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں لکھے گئے گیت ہوتے ہیں۔ لفظ ہے مناجات۔ ورڈز نے کہا تھا کہ ورڈز جو برطانیہ کے رومانوی شاعر تھے انگلستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ شاعری کبھی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی شادی 17 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ حالی 9 برس کے تھے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ حالی کی مشہور تصنیف مسدس حالی ہے جو انہوں نے سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی، اور یہ مسدس حالی سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق میں بھی شائع ہوتی رہی تھی۔ مسدس حالی کا اصل نام مد و جزر اسلام تھا، اور
فارمل ایجوکیشن، رسمی تعلیم، رسمی تعلیم جو اداروں، اسکولوں، مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ جان ڈیوی یہ امریکن ماہر تعلیم تھے۔ ریکنسٹرکشن ان فلاسفی، یہ غلط لکھی ہوئی ہے معروضی، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ نہیں ہے بلکہ یہ ریکنسٹرکشن ان فلاسفی جان ڈیوی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے پریگماٹزم یا ریکنسٹرکشنزم کا ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ ریکنسٹرکشن تھیوری پریکٹیکل ایجوکیشن پر بہت زور دیتی ہے، اتنا زور دیتی ہے کہ جان ڈیوی کا مشہور قول ہے کہ 1 ٹن نظریات سے 1 اونس پریکٹیکل بہتر ہوتا ہے۔ اس جنرل نالج میں ہم دیکھتے ہیں سارک جس کے 8 رکن ممالک ہیں، 8 ممالک رکن ہیں، اس کے موجودہ سیکرٹری کا نام ہے امجد حسین سیال۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر زاہد حسین تھے۔ جناح پاکستان اینڈ اسلامک آئیڈینٹی اکبر ایس احمد کی کتاب ہے۔ شاہ جہاں نے 22 سال میں تاج محل اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ زمین پر 71% حصے پر پانی ہے، جبکہ 29% حصے پر خشکی ہے۔ یہ جو 71% پر پانی ہے، 71% حصے پر پانی ہے، اس میں سے 97% حصہ سمندری پانی پر مشتمل ہے۔ بیٹ کا دوسرا نام بائنری ڈیجٹ ہے۔ وٹامن ای میں سیلیریم پایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا عالمی عدالت انصاف جس کو کہا جاتا ہے، جس کا صدر دفتر ہیگ میں ہے، اس کے ججز کی تعداد 15 ہے۔ یہ ایک پہاڑ ہے 190 میل لمبا، کوہکیر تھر اس کا نام ہے۔ یہ صوبہ بلوچستان میں ہے۔ 1970 میں بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا گیا تھا۔ کراکرم ہائی وے کی لمبائی 810 میل ہے۔ آخری وائس رائے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، لیکن اس سے پہلے کون وائس رائے تھے؟ وہ لارڈ ویول تھے۔ اور بعض اوقات ہندوستان کا پہلا وائس رائے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ ہے لارڈ کننگ۔ لارڈ کننگ پہلے وائس رائے تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائس رائے تھے، لارڈ ویول یہ سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھے۔ کٹاس راج مندر یہ چکوال میں ہے۔ نواب آف کالا باغ میاں والی کے گورنر تھے۔ اٹک میں قلعہ اٹک مغل بادشاہ اکبر نے بنوایا تھا۔ دریائے سندھ کے پانی کا ایک ادارہ ہے ارسا۔ سندھ ساگر دوآب، سندھ ساگر دوآب، دوآب کہتے ہیں دوآبہ، 2 دریاؤں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو دوآبہ کہتے ہیں۔ سندھ ساگر دوآبہ کہا جاتا ہے دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان علاقے کو۔ پاکستان کے موجودہ ایئر چیف مجاہد انور ہیں۔ 21 فروری کو مادری زبان کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ قازقستان کے کیپٹل کا نام آستانہ ہے۔ کے اندر ایک مصرع فارسی کا اور ایک ہندی زبان کا ہو، اس کو ہم ریختہ کہتے ہیں۔ فتح نامہ نظام شاہ حسن شوقی کی مثنوی ہے۔
سلطان قطب شاہ کی فرمائش پر مثنوی لیلا مجنوں لکھی ملا احمد نے. میر حسن نے اپنے تذکرہ شعرائے اردو میں کہا ہے کہ خواجہ میر درد کا دیوان مختصر ہے مگر سراپا انتخاب ہے. جرت، انشا اور سودا کے شاگردوں سے ادبی معرکے رہتے مصفی کے. شکایت ستم قول غمگین تحفے آتشیں، یہ مثنویاں ہیں مومن خان مومن کی. باغ و بہار اردو کی مشہور ترین داستان. اس کا مسودہ میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کو جوائن کرنے سے قبل ہی تیار کرنا شروع کیا تھا. جون 1802 میں اس کا مسودہ تیار ہوا اور پھر اس مسودے پر ایک کمیٹی بنا کر نظر ثانی کی گئی، اس کا جائزہ لیا گیا اور پھر اس داستان کا تاریخی نام 1802 کی وجہ سے باغ و بہار رکھا گیا. اگر باغ و بہار کے حروف کے اعداد نکالے جائیں تو وہ 1802 بنتا ہے، لہٰذا یہ ایک تاریخی نام بھی ہے. تو 1802 میں یہ مسودہ تیار ہوا اور پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اس پر نظر ثانی کی گئی اور پھر دوبارہ اس کی تصحیح کر کے 1803 میں اس کو شائع کیا گیا. یہ فارسی کی ساچیہار درویش کا ترجمہ سمجھی جاتی ہے. بہار پروفیسر گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. جدید شاعری کا آغاز انجمن پنجاب سے ہوا. اردو شاعری کا مزاج ڈاکٹر وزیر آغا کی تحقیقی و تنقیدی کتاب ہے. اس کتاب کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اردو شاعری کا پس منظر، دوسرا حصہ ہے اردو شاعری کا مزاج. دوسرے حصے میں گیت، غزل اور نظم پر گفتگو کی گئی ہے. اس کے بعد غالب کے 7 رنگ یہ پڑھ چکے ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری کی. فکر اقبال پر بھی ڈسکشن ہو چکی ہے، خلیفہ عبد الحکیم کی کتاب ہے. مستقبل کی جھلک مولانا ظفر علی خان کی نظم ہے جو کہ انٹرمیڈیٹ کے سیلیبس میں بھی شامل ہے. مین از اے سوشل اینیمل، یہ ایک مشہور محاورہ ہے، قول ہے. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، ارسطو کا کہنا ہے. ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. یہ صنعت لف و نشر ہے. لف و نشر میں عام طور پر تضاد کا علاقہ ہوتا ہے. آگ اور پانی، دیدہ اور دل، یہ دونوں تضاد کا تعلق رکھتے ہیں. اور لف و نشر کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ شاعر جب ایک مصرے میں ایک ادھوری بات کہتا ہے، جیسے ایک سب آگ ایک سب پانی، اب اس نے بات کو تھوڑا سا چھپا دیا ہے کہ ایک سب آگ ہے ایک سب پانی ہے. اب کون سی چیز آگ ہے کون سی چیز پانی ہے، اس کی وضاحت وہ اگلے مصرے میں کرے گا. تو پہلے مصرے کو لف، دوسرے مصرے کو نشر کہا جاتا ہے. تو جو بات ایک مصرے میں چھپاتا ہے اگلے مصرے میں وہی بتاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ دل ہے اور پانی جو ہے وہ دیدہ ہے. تو یہ صنعت لف و نشر ہے. تو ایک سینس بنا لیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا،
क्यों भाई तेरे आजाद बंदों की ये और वो दुनिया क्यों नहीं है? तो उसने अपनी बात को थोड़ा सा छुपा दिया है, लफ इसको कहते हैं। फिर आगे वो इसकी वजाहत करता है, इसको फैलाता है। तो इसको लफ व नशर कहते हैं। कुरतुलैन हैदर का दौरे हयात 1927 से 2007 ईस्वी तक है। यगाना तहकीकी और तनकीदी मुतालिया डॉक्टर नजीब जमाल की तसनीफ है। खजस्ता गाम होना, इसके मानी है मुबारक कदम होना। डरिया मशहूर अफसाना है इशफाक अहमद का। इसके मुतालिक भी पढ़ चुके हैं, तकसीम के पस मंजर में लिखा गया बेहतरीन अफसाना है। आबे रवां जफर इकबाल का शेरी मजमुआ है जो 1962 में शाये हुआ था। कुलियात मजीद अमजद, कुलियात अदम और कुलियात दाफ और कुलियात हफीज डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जकरिया ने मुरतब किए हैं। मगरब के तनकीदी उसूल, यह सवाल लाजमी पूछा जाता है। डॉक्टर सज्जाद बाके रिजवी की यह तसनीफ है। ये किताब 1985 में शाये हुई थी। इस किताब में अफलातून, अरस्तु, लॉन्जॉइनस, दांते, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड, वॉल्ट पीटर, टी.एस. इलियट, इन मगरबी मुफक्किरीन और नकादों के अफकार पेश किए गए हैं, उनके नजरियात पेश किए गए हैं। हर्फ की बजाय सौत को अहमियत देती है सौतियात। मिजाहिया रिसाला शिगुफा हैदराबाद दक्कन से शाये होता है। कता में अशार की तादाद पर कोई कदगन नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा इस पर पाबंदी नहीं है। गजल किसी जमाने में कसीदे का हिस्सा थी। कसीदे के 5 अज्जा हैं, तशबीब, गुरेज, मदहा, हुस्न तलब और दुआ। बारिश का आखिरी कतरा रजिया फसीह अहमद की तसनीफ है। मंटू की मशहूर किताब सियाह हाशिये का दिबाचा हसन अस्करी ने लिखा है। अखलाक हिंदी के खालिक मीर बहादुर अली हुसैनी हैं। नए पुराने ख्यालात के मुसन्निफ ख्वाजा मोहम्मद जकरिया हैं। उर्दू का इब्तदाई ज़माना शम्सुर रहमान फारूकी की मशहूर किताब है। हकीम फरजाना शेख मोहम्मद इकराम की तसनीफ है, जिनकी गालबन हियात गालिब भी है, और रुद कौसर, मौज कौसर और आब कौसर भी उन्हीं की है। गालिब इसके मुसन्निफ गुलाम रसूल मेहर हैं, जिन्होंने नवाए सरोश के उन्वान से दीवान गालिब की शरह भी लिखी है। उर्दू की अदबी तारीख, इसके मुसन्निफ अब्दुल कादिर सरवरी हैं। अदबी तहकीक, इसके मुसन्निफ रशीद हसन खान हैं। उर्दू शायरी का मिजाज, ये अभी हमने पढ़ा है, डॉक्टर वजीर आगा की तसनीफ है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी 17वीं सदी में डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताब है। क्लासिकी अदब का तहकीकी मुतालिया डॉक्टर वहीद कुरैशी की तसनीफ है, मजलिस तरक्की अदब लाहौर से शायरी थी। शिबली की हियात मुआशिका, इसके मुतालिक भी तफसील से मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर वहीद कुरैशी की तसनीफ है। इकबाल की पहली नसरी तसनीफ इल्मुल इक्तसाद है, इस पर भी डिस्कशन हो चुकी है। इकबाल की पहली मंजूम किताब असरार खुदी है, जो 1915 में शाये हुई थी, और इस मसनवी में सबसे पहले इकबाल ने अपने अफकार पेश किए। और इकबाल के जो अफकार हैं, उसका जो मरकजी नुक्ता है वो खुदी है, और उसके बाद फिर बेखुदी है। खुदी है अपनी ज़ात की पहचान, अपनी सलाहियतों की पहचान। बेखुदी है कि अपनी सलाहियतों को मुआशरे की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल में लाना।
اقبال کا پہلا اردو کا شعری مجموعہ بانگ درا ہے۔ مرزا محمد رفیع سعودہ کے ادبی معرکے رہتے تھے فدوی لاہوری سے، زاہد سے، قائم سے اور نورت کشمیری سے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو سول ملازمین تھے ان کو ڈگری کے اجرا کے لیے امتحان دینا پڑتا تھا، اور اردو کے پیپر میں دیوان مرزا محمد رفیع سعودہ بھی شامل تھا۔ اردو کے پہلے صوفی شاعر خواجہ میر درد 1721 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے۔